عزیزان گرامی وقار، اسلام عبادات اور معاملات دونوں کا مکمل دستور ہے۔ جب اسلام کی بات کی جائے اور دین کی بات کی جائے تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ صرف عبادت کی بات کی جا رہی ہے، نہیں بلکہ اسلام پورے نظام حیات کا نام ہے۔ اس میں معاملات بھی ہیں اور عبادات بھی ہیں، اور دونوں کو اگر تقسیم کر دیا جائے عبادات اور معاملات تو میں آپ کو بتاؤں کہ 25% صرف عبادات ہے اور 75% معاملات ہے۔ عبادات جیسے نمازیں ہو گئی، یہ عبادات کے حصے میں آ گئے ہیں۔ روزے، حج، زکوٰۃ، یہ سب عبادات کے معاملات میں ہیں۔ لیکن معاملات میں جو ہے بہت لمبی فہرست ہے۔ تمہارے گھر کے اندر تمہارے بچوں کے حقوق، بیوی کے حقوق، ماں کے حقوق، باپ کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، پھر لین دین کے معاملات، تجارت کے معاملات، قرض کے معاملات، پھر عدالت کے معاملات، فیصلوں کے معاملات، زندگی کے بہت سارے معاملات، یہ سب معاملات میں ہیں۔ اور اسی لیے فرمایا گیا کہ جو بندہ معاملات میں اچھا ہے وہی اصل دیندار ہے۔ بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نمازی ہے، ہمیشہ مسجد کا پابند رہتا ہے تو اسے دیندار ہی سمجھتے ہیں۔ ہونا تو چاہیے کہ وہ دیندار ہو، لیکن اس کے معاملات کو بھی دیکھو کہ اگر وہ معاملات میں گڑبڑ ہے، یعنی لوگوں کے پیسے کھا جاتا ہے، لوگوں سے جھوٹے وعدے کرتا ہے، یا پھر دھوکہ دڑی کے کاموں میں ملوث ہے، تو وہ شخص دیندار نہیں ہے۔ عبادات میں تو وہ پکا نظر آتا ہے، لیکن معاملات میں کچا ہے تو اسے دیندار نہیں کہا جاتا۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ معاملات کے بارے میں بہت احکامات نافذ فرمائے، یہاں تک کہ حقوق بھی جو ہیں وہ دو قسم کے ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جس کا تعلق آپ نے ایسے گناہ کیے جس کا تعلق اللہ سے، اللہ کی نافرمانی سے، شراب پیا، نمازیں چھوڑ دی، یا کوئی اور گناہ کیا، یہ وہ گناہ ہیں جس سے اللہ کی بارگاہ میں آپ کو معافی طلب کرنی ہے، اور اللہ کریم ہے، رؤوف و رحیم ہے، جب وہ چاہے معاف فرمائے۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق بندوں کے حق سے ہے۔ کسی کا پیسہ لے لیا اور اس کو دیتا نہیں، کسی کو اذیت دیا، مار پیٹ کیا، گالی گلوچ کیا، یہ سب بندوں کے حقوق ہیں۔ اور اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ معاف نہیں فرماتا۔ یہ سخت قسم کے احکام ہیں، اسی لیے ہمیں زیادہ طور پر اہتمام معاملات میں کرنا چاہیے۔ آج دنیا بھر میں ہماری ایک امیج بن کر کے آ رہی ہے کہ ہم معاملات میں کچے ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ لوگ لین دین بند کر چکے ہیں، تجارت کرنے میں ہچکچاتے ہیں۔ ایک دو جگہ نہیں، بہت ساری جگہوں پر میں نے یہ بات اپنے کانوں سے سنی، لوگ کتراتے ہیں۔ کیوں؟ بہت سارے لوگ تجارت کرنے پر لگے تو ہیں، ان کی داڑیاں بھی ہیں، ٹوپیاں ہیں، لیکن وہ جھوٹ بولتے ہیں اور سامنے والے کو دھوکہ دیتے ہیں۔ میں سب کی بات نہیں کرتا، لیکن چند لوگوں کے اس طرح کی حرکات سے اسلام اور مسلمانوں پر ایک عظیم دھبہ ہے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ جب معاملات میں تم کچے ہوگے تو آزمائش میں مبتلا ہو جاؤ گے، مصیبتوں میں گرفتار ہوگے اور برکت اٹھا لی جائے گی۔ جھوٹ بول کر کے آدمی کتنا کما لے گا، لیکن اس میں برکت نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے لیے سب سے بہترین اسوہ ہیں، بہترین آئیڈیل ہیں۔ معاملات میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کردار اختیار فرمایا ہے وہ رہتی دنیا تک اس کی مثال کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ اور اسی اسوہ پر، انہی کے نقش قدم پر چل کر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دنیا میں اپنے ایک عظیم اخلاق پیش کیے معاملات کے بارے میں، چاہے وہ پڑوسیوں کے معاملات ہوں، چاہے وہ لین دین کے معاملات ہوں، چاہے وہ عدالت کے معاملات ہوں۔ بندوں کے حقوق کے سلسلے میں صحابہ بہت الرٹ تھے،
بہت ہی زیادہ الرٹ تھے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس بارے میں سب سے زیادہ مشہور تھے مکہ میں، آپ کے اعلان نبوت سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، آپ کو جو لقب سے مکہ کے کفار پکارتے تھے وہ صادق الوعد الامین، امانتوں کا سچا آدمی اور وعدے کا پکا آدمی. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس لقب سے وہ پکارتے تھے، سچ بولنے والا اور اپنے وعدے کا پکا آدمی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ طیبہ سے گزر رہے تھے. ایک قافلہ تھا، طارق المحاربی نام کے راوی ہیں، انہوں نے پوری ایک لمبی حدیث روایت کی ہے. کہتے ہیں کہ ہم لمبے سفر سے آئے تھے، ہمارا قافلہ تھا، ہمارے قافلے میں ایک لال رنگ کا اونٹ بھی تھا، سرخ اونٹ جس کو کہتے ہیں. اور اس زمانے میں سرخ اونٹ کی بڑی قیمت ہوتی تھی، بہت مہنگا اونٹ ہوتا تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر وہاں سے ہو رہا تھا. آپ رک گئے، ان لوگوں سے خیر خیریت پوچھی، کہاں سے قافلہ آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے. اور پھر اس کے بعد اس اونٹ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور پسند فرمایا اور ان سے کہا کیا تم یہ اونٹ مجھے بیچو گے؟ اس قافلے والوں نے کہا ہم بیچیں گے. قیمت کتنی ہے؟ ان لوگوں نے بتایا اتنی کھجوریں، یعنی ہم باغیچے کی اتنی کھجوریں لیں گے. انہوں نے ایک قیمت بتائی. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پر راضی ہوئے، کہا کہ ٹھیک ہے اتنی کھجوروں پر میں راضی ہوں، اونٹ میرے ہاتھ دے دو. ان لوگوں کا جو قافلے کا امیر تھا اس نے اونٹ اٹھایا اور حضور کے ہاتھ دے دیا. اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ کھجوریں تھی نہ کوئی سامان تھا، لیکن حضور اونٹ کی رسی اپنے ہاتھ میں لیے اور مدینے کی طرف چل پڑے. قیمت تو ادا نہیں ہے. ان لوگوں میں سے کسی نے پوچھا بھی نہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اونٹ کی رسی پکڑ کر مدینے کی طرف چل پڑے، جبکہ یہ سرخ اونٹ بڑا قیمتی ہوتا تھا. انہیں احساس بھی نہیں تھا، اندازہ بھی نہیں تھا قیمت لینے کا. جب حضور آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو قافلے میں بات چیت شروع ہو گئی، کیا قیمت مل گئی؟ تو انہوں نے کہا نہیں، قیمت تو انہوں نے دیا نہیں ہے، طے تو ہوئی ہے اتنے کھجوروں کی قیمت ہے اس اونٹ کے بدلے، لیکن انہوں نے دیا تو نہیں. سب ایک دوسرے کو کوسنے لگ گئے کہ ایک انجان آدمی کے ہاتھ میں اونٹ کیسے دے دیا، ہم انہیں جانتے نہیں پہچانتے نہیں، ان کے ہاتھ میں ایک سرخ اونٹ کیسے دے دیا. وہ تو آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، اب انہیں ڈھونڈے گا کون. یہ باتیں بڑھتی گئی. امیر قافلہ کو لوگ کوستے رہے کہ تو نے ایک بڑا نقصان کیا ہے. قافلے میں ایک خاتون تھی، ایک عورت تھی. اس عورت نے ہنگامے کو ٹھنڈا کیا اور کہا قریب آ کر لوگوں جھگڑو مت، اس لیے کہ میں نے اس چہرے کو دیکھا، وہ جھوٹا چہرہ نہیں ہو سکتا. ان کی باتوں کو میں نے سنا ہے، وہ شہد سے زیادہ میٹھی ہیں. ان کے بیٹھنے اور اٹھنے کے انداز کو میں نے دیکھا ہے، وہ دنیا کا کوئی عظیم آدمی ہے. انتظار کیوں نہیں کرتے؟ یہاں تک کہ شام ہو گئی اور رات ہو گئی. رات کو قافلہ جہاں پڑاؤ کیا تھا سب اپنے اپنے خیموں میں موجود تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی یا دو صحابہ اپنے ہاتھوں میں کھانے کی بڑی بڑی طبق لے کر کے آئے اور اس قافلے والوں سے کہا فلاں بن فلاں کہاں ہے؟ لوگ باہر آئے، پوچھا کہ کون ہے؟ آئے ہوئے صحابہ نے کہا ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہم ان کی طرف سے آئے ہیں. دن میں ہمارے آقا نے آپ سے اونٹ خریدا تھا، اس کی قیمت کھجوریں پوری جتنی طے ہوئی تھی وہ ہم لے کر کے آئے ہیں مدینے سے. وہ کھجوریں پوری لا کر کے دیا اور کہا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساتھ میں ہمیں تمہارے پورے قافلے کے رات کے کھانے کا بھی انتظام فرمایا. قافلے والوں نے کھانا بھی لیا اور کھجوریں جو قیمت میں تھی وہ بھی لیا. یہ عرب میں اس طرح کا پہلا واقعہ تھا، ورنہ جو نظروں سے اوجھل ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے دلوں میں ایسے اخلاق بٹھائے کہ وہ مدینے میں ڈھونڈتے پھرتے تھے کہ وہ محمد ہیں کہاں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں کہاں. پھر وہ دائرہ اسلام میں بھی آئے کئی لوگ. یہی وہ لین دین کے معاملات تھے جس میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تجارت کو پوری دنیا کے سامنے بتا کر ایسے اصول بتائے. سود سے پاک کیا جو قافلے کی ایک بڑی لعنت تھی، بلکہ معاشرے کی ایک بڑی لعنت تھی،
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کو میں نے اپنے پیروں سے روند دیا، ختم فرما دیا۔